نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ سے ناراض کیوں رہیں؟ حضرت علی رضی اللہ نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھی کہ آگے جا کر ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت علی کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے جاتے تو چلتے جاتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج، وہ ایک پالکی ہوتی ہے، ایک اس کو گھڑولی بھی کہتے ہیں، ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور اس میں جو اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ہودج۔ تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا کہ جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ ہار تلاش کرنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ واپس تو آ گئی تھیں، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمی جو اس پر نگران تھے انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا، 4 یا 5 آدمی اٹھانے والے تھے، تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ بھی جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے گا، یعنی حضور اکرم کو جب پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں یعنی رہ گئی ہوں، تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئیں۔ حضور اکرم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ بھی چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں جا کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ یہ عام روٹین میں ایک پلان ہوتا تھا کہ جب بھی قافلہ جاتا تھا اور راستے میں کہیں رات کو رکتا تھا تو سویرے اس کو کنفرم کیا جاتا تھا کہ یہاں سے اس نے پڑاؤ ڈالا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ کو
حضور اکرم نے اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے، معمول کے مطابق آئے، تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور اکرم کی بیوی ہیں، یعنی حضرت عائشہ ہیں۔ تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا، آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے، تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی سے ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور اکرم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور منافق یہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں۔ لہٰذا جب مدینے پہنچے تو حضور اکرم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے میں واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہیں اور کمزور ہو گئیں۔ ایک دن میں ایک صحابیہ یعنی حضرت مسنہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں کہ اے عائشہ، کیا تمہیں 2 دفعہ یہ پکارا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بتا رہی ہیں، ساری باتیں بتا دیں کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی بیہودہ باتیں آپ کے بارے میں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا، اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور اکرم کا انتظار کرنے لگی۔ جب حضور اکرم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ میں دوسری طرف سے آئی، مگر حضور اکرم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں۔ آپ کی خاموشی اور آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھلا دی تھیں کہ اس وقت آپ کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں چلوں، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی، تو آپ نے اشارے سے فرمایا، یعنی حضور نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں، پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہیں، مجھے کوئی جواب نہ ملا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ یعنی حضور اکرم کے جو خاص ساتھی تھے حضرت ابو بکر، یہ ان کے والد ہیں۔ تو میں نے پوچھا امی میرے ابو یعنی ابو بکر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے
اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں؟ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو، کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ میری بیٹی پریشان ہے اور ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر دے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھا لیا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلوا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ، حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ، تو حمیرہ کی مدد فرما۔ حضرت عائشہ کو حمیرہ کے نام سے حضور پیار سے پکارتے تھے۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کون سہارا ہے میرا؟ اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رو کر دعائیں کر رہی تھیں، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور ادھر حضور اکرم نے مسجد نبوی میں ایک مسجد میں ایک مجلس مشاورت یعنی ایک میٹنگ کال کر لی کہ جس میں حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر نہیں موجود تھے، یعنی ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور اکرم سب کے بیچ غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور کو یعنی حضور کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام سے سب سے پہلے حضرت عمر سے مشورہ مانگا، یعنی سب سے پہلے حضرت عمر آگے آئے اور آگے بڑھ کر کہا، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندگی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر بھی نہ پڑ سکیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ زیادتی یا ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور اکرم خاموش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حضور اکرم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے فوری طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتلا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتلا دیا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غم زدہ ہے تو آپ چاہیں تو حضرت عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو
کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر، جنہیں عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، جو عمر فاروق ہیں، جنہیں فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کر لو؟ تو حضور نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کر لو۔ تو اس پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردنیں جانے۔ وہ اللہ کے پسند اور اللہ کی پسندیدہ اور اللہ کی پسند کی ہوئی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور اکرم نے اس وقت حضرت عمر کی محبت کو اور حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ دل سے گو یا کہ اللہ کے رسول دل سے گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ اے عمر، تیرا اللہ نگہبان، تو نے میرا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور حضرت ابو بکر کے گھر گئے تاکہ معلوم کر سکیں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو رو کر لال پڑ چکی تھیں۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھیں۔ بعد میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جس وقت گھر تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں حضور کے قدموں میں بیٹھ کر روں اور جی بھر کے روں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے تو اپنے رب کے ساتھ اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب بھی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ کی جب حضور نے پکارا تو آپ کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموش بیٹھ گئیں۔ حضور قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لو، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کے بند ٹوٹ گئے اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف کے والد نے حضرت یعقوب سے کہی تھی کہ میں نے اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کر دیا ہے اور کرتی ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر یہ کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے فریاد کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور کے چہرے کی طرف دیکھا کہ آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے ہوئے عام طور پہ دیکھی جاتی ہے۔ پھر اچانک آپ پر وہی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ
آپ کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ والد کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے، یعنی سورۃ نور نازل ہوئی تھی کہ تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میری امی کہنے لگی کہ اے عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو صرف اپنے اللہ ہی کا شکریہ ادا کروں گی۔ اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ حضرت عائشہ کو بے گناہ فرما دیا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حضرت عائشہ پھر سے حضور کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، بسنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ کو ساری زندگی حضرت علی سے گلہ رہا۔ یہ جو گلے والا کوشچن ہے شروع سے بھی ہم نے آغاز کیا، یہ لوگوں کا کہنا ہے کسی خاص ایسی جگہ پر واقعہ نہیں ہے کہ حضرت عائشہ نے دل میں بات رکھی اور حضرت علی سے ناراض رہیں۔ یہ واقعہ تھا جیسے لکھا ہوا تھا، میں نے بھی بیان کر دیا، لیکن اللہ کے قرآن میں حضرت عائشہ کی صفائی کے لیے آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت عائشہ کا بہت بڑا مقام ہے، حضور کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی تھی، اور کو انہوں نے بیان دیا، اس کو انہوں نے نوٹس لیا ہوگا، لیکن حضرت عائشہ بہت بڑے دل کی مالکہ تھی۔ یہ ایسی بات نہیں ہوگی، واقعہ میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے، بیان بھی کر دیا، لیکن ایسے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کہ حضرت عائشہ نے دل میں ایسی بات رکھی اور حضرت علی سے ناراض رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے حضرت علی سے، حضرت عائشہ سے، سارے یہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔